بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز سیقول کے بارے کے دوسرے پاؤں سے ہوا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ جس آیت سے آج ہم نے تلاوت شروع کری ہے اس کو آیت البر اور ابواب البر کا تذکرہ نام دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے راستوں کو بیان فرمایا ہے۔ کہ کون کون سے راستے ہیں نیکی کے، ان میں سے ایمان اللہ پر لانا، آخرت پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، انبیاء علیہ السلام پر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے راستے اور نیکیوں کے ابواب بیان فرمائے ہیں، نیکیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نیکیوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان باللہ اور آخرت کو، فرشتوں پر ایمان لانے کو ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ اپنے مال کو رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر خرچ کرو۔ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس پر صبر کرو۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اللہ فرما رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو ان نیکیوں کو اختیار کریں گے، سچائی والے بھی ہیں اور تقوی والے بھی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر خرچ کرنے کو کئی دفعہ ذکر فرمایا ہے۔ یتیموں پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو، سوال کرنے والوں پر خرچ کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم اپنا مال کسی پر خرچ کرنا چاہو تو اس کے چند آداب ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، صدقات نکالے جاتے ہیں۔ اس میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ جلدی کرو خرچ کرنے میں۔ بسا اوقات انسان خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن شیطان مال کی محبت اس کے دل میں ڈال کر رکاوٹ بن جاتا ہے کہ یہ میں خرچ کروں گا تو مال کم ہو جائے گا۔ تو پہلا ادب یہ ہے کہ جیسے ہی دل میں کسی چیز کے خرچ کرنے کا ارادہ ہو تو جلدی کرے۔ نمبر 2 مخفی، چھپکے سے کرے۔ نمبر 3 جس پر خرچ کرے اس پر احسان نہ جتلائے کہ بعد میں اس کو ستائے کہ میں تجھے اتنا دیتا ہوں۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ جس کو دے تو اس کو حقیر بھی نہ سمجھے۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ اپنے مال میں سے بہتر مال خرچ کرے۔ اور نمبر 6 یہ ہے کہ ایسے مصارف میں خرچ کرے جو مصارف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں۔ آگے اگلی آیتوں میں اسلام کے عدل و انصاف کو بیان کیا ہے، اور عدل و انصاف میں سب سے پہلی چیز وہ قصاص ہے کہ جب قاتل کو معلوم ہوگا کہ اگر میں نے کسی کو ناحق قتل کیا تو برابری میں، بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ قتل کا نظام جو ایک ایسا نظام ہے کہ اس کے ذریعے سے قتل و غارت گیری رک سکتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اسلام کے قصاص کا جو نظام ہے اس سے انسانی زندگی کا تحفظ ہے۔ حیات، اللہ فرما رہے ہیں قصاص میں زندگیاں محفوظ ہیں۔ اگر یہ قصاص کا قانون زندہ ہو جائے تو کتنے لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں کہ جب قاتل کتنے ہی بڑے خاندان سے اس کا تعلق ہو، اس کو جب معلوم ہو کہ میرا بھی بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جا سکتا ہے تو وہ ہرگز اس طرح کا جرم نہیں کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مرنے والوں سے متعلق احکامات بیان فرمانے
کہ مرنے والا جب مرنے کے قریب ہو تو وہ اپنے مال کو اپنی زندگی میں بھی انصاف کے ساتھ برابری کے ساتھ تقسیم کر سکتا ہے، اور اگر وہ اپنی زندگی میں تقسیم نہ کر سکے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کو تو جو میراث کے احکامات ہیں اور حصے ہیں اس کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اگر کوئی اپنے مال سے متعلق وصیت کرتا ہے تو وصیت کی بھی کئی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے وصیت بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے جو وصیت کی جاتی ہے کہ اس کا پورا کرنا ورثاء پر واجب ہوتا ہے، جیسے میت پر کوئی قرضہ ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میرا اس قرضہ ہے، تو ورثاء پر واجب ہے کہ وہ وصیت کو پورا کریں اور اس کے قرضے کو ادا کریں۔ اور بعض دفعہ وصیت کا پورا کرنا مستحب ہوتا ہے، جیسے وہ کہے کہ میری طرف سے کسی کار خیر میں خرچ کر دینا، تو اس میں ورثاء کو اختیار ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ وصیت کا پورا کرنا ناجائز اور حرام ہوتا ہے، جیسے کہ وہ کسی ایسی جگہ مال خرچ کرنے کی وصیت کرتے ہوئے مر جائے جو کہ جگہ ناجائز ہے، جہاں پہ خرچ کرنا گناہ ہے، تو ورثاء کے لیے اس جگہ خرچ کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ بہرحال اگر کسی نے اپنے مال کی وصیت کری تو اس کے مال کی وصیت ثلث میں تک چلے گی، یعنی مال کے 3 حصے کرنے کے بعد ایک حصے میں وصیت پوری کی جائے گی اور بقیہ 2 حصے ورثاء میں تقسیم ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے، کتب علیکم الصیام، اور روزے کی فرضیت کے مقصد کو بیان فرمایا ہے۔ مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی اور تقوی والے بن جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رعایت کو ذکر فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص بوڑھا ہو، ضعیف ہو، مریض ہو، بیمار ہو، مسافر ہو اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کو شریعت اجازت دیتی ہے، اگر مسافر ہے تو بعد میں قضا کر لے، اور اگر بوڑھا اور ضعیف ہے اور روزہ رکھنے کی بالکل آئندہ بھی طاقت نہیں رکھتا تو شریعت کہتی ہے پھر تم فدیہ دے دو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ قرآن کو ذکر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو رمضان اور قرآن اس کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کو ذکر فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ میرے بندوں سے کہو مجھ سے مانگو، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، میں مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہاں پہ معلوم یہ چلا کہ رمضان کا تعلق قرآن سے بھی بہت ہے اور رمضان کا تعلق دعاؤں سے بھی بہت ہے، اور جو یہ چاہے کہ میرا رمضان صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے گزر جائے تو وہ رمضان میں قرآن کو اور دعاؤں کو مضبوطی سے پکڑ لے، تلاوت قرآن کا بھی خوب اہتمام ہو اور سحر اور افطار میں دعاؤں کا بھی اہتمام ہو۔ قرآن کی ترتیب بتا رہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو ذکر فرمایا، روزے کی فرضیت کی فوری بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تذکرہ فرمایا، اور قرآن کی فوری بعد اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے معلوم چلتا ہے کہ رمضان بھی اسی انداز سے گزارنا چاہیے کہ روزے کا اہتمام ہو، تلاوت قرآن کا اہتمام ہو اور ساتھ میں دعاؤں کا اہتمام ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں مرد اور عورت یعنی میاں بیوی حق زوجیت رات کے وقت تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن روزے میں اس کی ممانعت ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے مال کو ناجائز جگہوں پر ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ناجائز کسی کا مال مت کھاؤ۔ اور اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا کہ نہ ہی جھوٹی گواہی دو۔ حرام مال اس کے برے اثرات ہوتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حرام مال اگر کوئی کھا لے تو 40 دن تک کہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ لقمہ حرام اگر پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک کوئی عمل انسان کا قبول نہیں ہوتا، بلکہ عمل کی کرنے کی طاقت اور صلاحیت اور استطاعت ہی نکل جاتی ہے کہ کسی نیک کام کی کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعائیں قبول کرانا چاہتے ہو اور دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو، مستجاب الدعوات یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ جو اللہ سے مانگو وہ قبول ہو جائے، تو اپنے کھانے پینے کو دیکھو کہ جب کوئی لقمہ اٹھاؤ اور منہ کی طرف لے کر جاؤ تو یہ سوچو کہ یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ جتنا انسان کھانے پینے میں پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے، یعنی حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے،
اتنا ہی یہ عبادت گزار بنتا ہے اور اتنا ہی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چاند کی تاریخ کا تذکرہ فرمایا ہے، یسألونک عن الأہلہ، چاند کی تاریخ جس کو کہتے ہیں اسلامی تاریخ، اس کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ اسلامی تاریخ اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بچے کو انگریزی تاریخ تو یاد ہوتی ہے، لیکن اسلامی تاریخ بڑوں کو یاد نہیں ہوتی، جبکہ اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینوں سے ہماری بڑی بڑی عبادتیں لگی ہوئی ہیں۔ حج ذی الحجہ کے مہینے میں ہے، رمضان کے روزے رمضان کے مہینے میں ہیں، اسی طرح دیگر ساری عبادات کا تعلق اسلامی مہینوں سے ہے۔ اس لیے اسلامی مہینوں کا یاد رکھنا، تاریخ کا یاد رکھنا، یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے، یعنی کچھ نہ کچھ لوگوں کو یہ ضرور یہ تاریخی یاد ہونی چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کفار اور مشرکین کی طرف سے جہاد پر تنقید اور اعتراضات کا اللہ نے جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب اس طور پر دیا ہے کہ تم جہاد کا انکار کرتے ہو اور جہاد کو برا کہتے ہو، پہلے تم اپنے رویے پر غور کرو کہ تمہاری طرف سے کتنی ناانصافی ہے، تم نے دنیا میں کتنے فتنے و فساد کیا ہوا ہے، کسی کی بھی عزت و جان ان کافروں کے شر سے محفوظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہ قتال، یہ جہاد اس وقت تک رہے گا جب تک تم زمین میں فتنہ اور فساد کرو گے۔ جب تم زمین میں فتنہ اور فساد سے باز آ جاؤ گے تو پھر ضرورت بھی نہیں رہے گی جہاد کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاد کو بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی جگہوں کا بیان فرمایا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، خرچ کرنے سے پیچھے مت ہٹو۔ اگر مال خرچ کرنے سے پیچھے ہٹو گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ اور آگے فرمایا کہ وَأَحْسِنُوا، اچھے طریقے سے مال کو خرچ کرو۔ آگے حج کا تذکرہ ہے، اسلام کا اہم رکن حج، اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ حج جو ذی الحجہ کے مہینے میں سال میں ایک دفعہ حج کی عبادت ادا کی جاتی ہے، جس پر حج فرض ہو جائے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے گھر کے ارد گرد جمع ہوں اور حج کی سعادت حاصل کریں اور اپنی مرادیں اور اپنی دعائیں مجھ سے مانگیں۔ تو اگلی آیتوں میں تقریباً حج کا تذکرہ ہے، اس کے بعد مناسک حج کا تذکرہ ہے، مینا اور عرفات کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مینا اور عرفات سے واپسی کے موقع پر ایک دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کی طبیعت میں مزاج میں ضد اور ہٹ درمی ہے، اور یہ ضد اور ہٹ درمی ایسی چیز ہے جو انسان کو ہدایت سے روک دیتی ہے، جو انسان کو ہدایت سے روک دیتی ہے۔ جس کے مزاج میں ضد ہو، عناد ہو، حسد ہو، تو اس کو حق بات قبول کرنے میں یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس کی ضد اور اس کا عناد حق بات کو قبول کرنے سے اس کو روک دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جنہوں نے سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا اسلام اور تھوڑی سی منچاہی زندگی، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ بسا اوقات اہل ایمان پر آزمائشیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور بعض دفعہ انسان پر مصیبتیں اس درجے آتی ہیں کہ مسلمان یہ کہہ اٹھتے ہیں متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مشکلات کب دور فرمائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تکالیف اور مصیبت کبھی اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اللہ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آ جائے تو ایک تو اس پر صبر کرنا چاہیے اور دعاؤں کے ذریعے سے اس مصیبت کو دور کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تقدیر کو بدلنے والی، مصیبتوں سے بچانے والی اگر کوئی چیز اور کوئی طاقت ہے تو وہ دعا ہے۔ جتنا زیادہ دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے اتنی زیادہ انسان مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دعا کی مثال ایسی ہے
کہ ایک طرف سے بندے کی دعا آسمان پر جا رہی ہوتی ہے اور ایک طرف سے آزمائش آ رہی ہوتی ہے، تو یہ دعا اس آزمائش کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو مصیبت سے بچانے میں بڑا دخل رکھتی ہیں، دو کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان بڑی بڑی آفتوں اور مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، اور بڑے بڑے نقصانات اور حادثات اور بیماریوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز دعا ہے اور دوسری چیز صدقہ ہے۔ دعا اور صدقہ یہ بڑی بڑی آفتوں سے انسان کو بچا دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ہم کہاں خرچ کریں، یسألونک ماذا ينفقون۔ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کے مواقع کو ذکر فرما رہے ہیں، فللوالدین، اپنے والدین پر خرچ کرو، والاقربین، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، والیتامی والمساکین، یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو۔ بعض دفعہ انسان بہت بڑا سخی ہوتا ہے لیکن وہ دوسروں پر خرچ کرنے کو بڑی فضیلت کی چیز سمجھتا ہے، اور اس کے عزیز و اقارب میں لوگ غریب ہوتے ہیں، غربا ہوتے ہیں، ان کی طرف وہ دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ تم پر سب سے زیادہ حق اپنے قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور والوں پر خرچ کرنے سے زیادہ قریب والوں پر خرچ کرنا زیادہ فضیلت ہے۔ غیروں میں خرچ کرنے سے اپنے عزیز و اقارب میں خرچ کرنا یہ زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ اس آیت سے معلوم چلتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قتال کا تذکرہ فرما رہے ہیں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ اللہ فرما رہے ہیں بعض دفعہ تم لوگ قتال کو، جہاد کو ناپسند سمجھتے ہو، لیکن اللہ نے قانون ذکر فرمایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی، اللہ کے احکامات ایسے ہوتے ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ تو انسان اپنے مزاج کے مطابق سوچتا ہے، لیکن اللہ اس کی مصلحت اور اللہ کی حکمت انسان سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ تو ہم کسی چیز کو بسا اوقات اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر خرچ کرنے کے احکامات کو ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نکاح، یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے، اس کے مستقل احکامات کو ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں یہ ذکر فرمایا کہ نکاح کرو تو مسلمان اور ایمان والوں سے نکاح کرو، کسی کافر مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان والے مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کافرہ کو نکاح میں رکھے، اور نہ ہی ایمان والی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی کافر کے نکاح میں جائے۔ نکاح سے گھر آباد ہوتا ہے، اور نکاح یعنی دو میاں بیوی کے ملنے سے ایک گھر بنتا ہے، اولاد کی تربیت بنتی ہے۔ انسان اپنے رشتے میں جس طرح کی بھی خاتون کو لا رہا ہو، اگر وہ دیندار ہوگی تو اس کا گھر بھی دیندار بنے گا، اس کی اولاد بھی نیک بنے گی۔ اور اگر نکاح میں آنے والی خاتون کوئی کافرہ لے کر آئے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نسلوں میں پھر ایمان باقی نہ رہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے کہا کہ صرف شکل اور صورت کو نہ دیکھو، صرف خاندان اور منصب اور نسب کو نہ دیکھو، بلکہ ایمان کو دیکھو۔ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کو دیکھو، فاظفر بذات الدین، اور ایمان کو دیکھنے والے ایمان کی بنیاد پر جو رشتے ہوتے ہیں، دینداری کی بنیاد پر، نیکی کی بنیاد پر، وہی رشتے آباد بھی رہتے ہیں اور انہی خاندان سے نیک لوگ بھی نکلتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عورت کے مخصوص ایام کو ذکر فرمایا ہے کہ جب عورت کے مخصوص ایام آ جائیں تو ان دنوں میں مرد کے لیے عورت کے قریب جانا درست نہیں ہے۔ آگے پھر ان مخصوص ایام کے کچھ احکامات ہیں کہ ان ایام میں عورت کے لیے نماز معاف ہو جاتی ہے، البتہ روزہ رکھنا اس پر فرض ہوتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ عورتوں کی طرف سے کوتاہی دیکھی جاتی ہے کہ نماز تو خیر اللہ کی طرف سے معاف ہے ان ایام کی، لیکن روزے بھی نہیں رکھتی۔ رمضان کے روزے اگر ان ایام میں چھوٹ جائیں تو بعد میں عورتیں روزے کی قضا نہیں کرتی، جبکہ آسان ہے کہ رمضان کے بعد شوال کے روزوں میں بھی قضا روزوں کی نیت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح محرم کے 9-10 محرم کے روزہ رکھا جاتا ہے، اس میں بھی قضا روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس میں بھی قضا روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو فرض روزے چھوٹتے ہیں ان کی قضا ضروری ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قسم کے احکامات کو ذکر فرمایا ہے کہ قسم جو انسان بعض دفعہ کھا لیتا ہے کسی بات پر
تو اگر جائز بات پر قسم کھائی ہے تو اس کو پورا کرے، اور اگر کسی گناہ پر قسم کھائی ہے تو اس کو توڑ دے اور کفارہ دے دے۔ جیسے کہ بعض دفعہ کوئی کہتے کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا اور اس پر وہ قسم کھا لے، تو کسی مسلمان سے بات نہ کرنا 3 دن سے زیادہ یہ تو گناہ و ناجائز ہے۔ اب یہ ایک ایسی قسم ہے کہ اس ناجائز کام کے کرنے کی اس نے قسم کھائی ہے، تو اس قسم کو توڑ دے اور اس سے بات کر لے۔ مثال ہے کسی سے کہے میں تمہارے گھر میں کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا، تو یہ ایک ناجائز قسم ہے، اس کو پورا نہ کرے بلکہ توڑ دے اور اس کا کفارہ دے۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا پھر صدقہ فطر کی رقم کے برابر رقم صدقہ کر دے، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، کپڑے دلوائے، اور اگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں تو وہ پھر 3 روزے کفارے میں رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکامات کو ذکر فرمایا ہے۔ میاں بیوی کی زندگی اور یہ رشتہ آپس میں محبت سے چلا کرتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس رشتے کو چلنے میں رکاوٹ اور یہ رشتہ چل نہیں پا رہا ہوتا اور آپس میں بن نہیں رہی ہوتی، تو اس صورت میں شریعت نے ایک راستہ دکھایا ہے کہ اگر آپس میں بن نہیں رہی، آپس میں نباہ نہیں ہو رہا، آپس کے مزاج مل نہیں رہے اور خاندان کے لوگوں نے بہت کوشش کر کے دیکھا ملتے نہیں، تو پھر طلاق اور خلا کا راستہ ہے، جس سے آگے تفصیلی احکام آ رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور ذکر فرمائی کہ جس طرح شوہر اپنی بیوی سے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، اسی طرح بیوی کے بھی شوہر پر بہت سارے حقوق ہیں، یعنی دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ذکر فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح تم چاہتے ہو اے مرد کہ بیوی میرے سے اچھا سلوک کرے، اچھی طرح پیش آئے، اسی طرح تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی اپنی بیوی سے اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ طلاق کے احکام ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک زمانہ جاہلیت کے رواج کو ذکر فرمایا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ مرد اپنی بیوی کو 100 طلاقیں بھی دیتا تھا اور پھر بھی اس کو نہیں چھوڑتا تھا۔ 100 طلاقیں دینے کے بعد بھی وہ بیچاری خاتون اسی کے نکاح میں پڑی رہتی تھی اور وہ اس سے الگ بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اسلام نے تعلیم دی کہ اگر تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو ایک طلاق سے علیحدگی اختیار کر لو، اور اگر مسلسل علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہو اور ہمیشہ کے لیے علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہو تو پھر 3 طلاقیں جب دے دو تو اب تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے تو اب وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ آگے بچے کی ولادت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو دودھ پلانے کا حق اس کی والدہ کو ہی ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تب بھی بچے پر مائی کا حق ہے جب تک کہ بچہ سمجھدار نہ ہو جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عدت کے احکام ذکر فرمائے ہیں۔ طلاق کے بعد جو عدت گزاری جاتی ہے، اسی طرح کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کی 4 ماہ 10 دن عدت ہے، تو عدت کے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے اگلی آیت میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو یعنی اس کے مال کو بڑھا دیں گے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مشرکین مکہ نے اور یہودیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ محمد کے اللہ کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو کچھ لوگ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے اور وہ مشرکین تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو ایمان والے تھے لیکن بخل کرنے لگے جو کہ منافق تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور وہ صحابہ تھے۔ صحابہ کی جماعت اور ان کی سخاوت کی مثال نہیں ملتی کہ سب کچھ اپنے گھر کا لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا کہ جو آپ کو پسند ہے جہاں آپ چاہتے ہیں خرچ کر دیں۔ تو یہ قرآن کریم کی اس طرح کی آیتوں کے اترنے کے بعد صحابہ کا عمل ہمیشہ فوری طور پر عمل کرا۔ آگے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تلک الرسل، اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے بعد آیت الکرسی جو کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کا اس آیت کو بیان فرمایا ہے۔ حدیث میں اس آیت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو ایک موت رکاوٹ ہے جنت جانے میں، جیسے ہی اس کی موت کا وقت آئے گا یہ سیدھا جنت میں جائے گا اس آیت الکرسی کے پڑھنے کی برکت سے۔ ایک حدیث میں آیا ہے
کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ صرف اسی کی نہیں بلکہ اس کے گھر والوں کی اور اس کے پڑوس کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے۔ آیت الکرسی کو قرآن کا سردار کہا ہے اور بزرگ آیت بھی کہا ہے، یعنی قرآن کریم کی یہ آیتوں میں سردار کا درجہ رکھتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون ذکر فرمایا ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر تم اسلام میں داخل ہونا نہیں چاہتے تو نہ داخل ہو، لیکن جب کوئی اسلام میں داخل ہو جائے تو اب اس پر احکام اسلام کی پابندی ضروری ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اگر احکام اسلام بتائے جائیں تو وہ باوجود یہ کہ مسلمان ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کوئی ضروری تھوڑی ہے احکام اسلام پر عمل کرنا۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ داخل ہونے پر تو زبردستی نہیں، ضروری نہیں، لیکن داخل ہونے کے بعد احکام اسلام پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ذکر فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو سمجھانے کے لیے گئے اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا تو نمرود تو اپنے کو ہی خدا سمجھتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، اور اس نے جیل میں سے اس کو بلایا جس پر سزائے موت تھی، اس کو رہا کر دیا، اور ایک چلتے پھرتے آدمی کو بلایا جس کا کوئی جرم نہیں تھا، اس کو موت دے دی، اور کہنے لگا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں، موت دیتا ہوں، جس کو مرنا تھا میں نے اس کو مارا نہیں، اور جس کو مرنا نہیں تھا میں نے اس کو مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس سے بڑی ایک دلیل دی۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج لاتا ہے مشرق سے اور مغرب میں اس کو ڈبا دیتا ہے، غروب کر دیتا ہے، تو یہ کام کر سکتا ہے؟ فبہت الذی کفر، نمرود حیران رہ گیا، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں؟ اور ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ مرنے کے بعد آپ ضرور زندہ کریں گے، لیکن میں اپنے اطمینان قلبی کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم فخذ اربعۃ من الطیر، ایک پرندہ لو اور اس کو ذبح کرو اور اس کے 4 پیس کر دو، 4 حصے کر دو، اور پھر ان 4 حصوں کو مختلف قسم کے 4 پہاڑوں پر رکھو، پہاڑوں کی چوٹی پر رکھو، الگ الگ پہاڑ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا کہ ایک پرندہ لیا، اس کو ذبح کیا، اس کے 4 حصے کر کے چاروں حصوں کو الگ الگ پہاڑ کی چٹان پر رکھ دیا، چوٹی پر رکھ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم ان کو آواز دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی آواز دیا تو وہ پرندہ اس کے گوشت جڑتے چلے گئے اور بنتے چلے گئے، اور وہ زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کس طرح زندہ کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ خرچ کرنے کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر تم خرچ کرتے ہو تو 1 روپے خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ 700 گنا تک ثواب دیں گے۔ جتنا خرچ کرنے میں اخلاص ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم خرچ کرو تو اس بات کا خیال رہو کہ کسی ناجائز اور حرام مال کو خرچ نہ کرو، کیونکہ ناجائز اور حرام مال کا خرچ کرنے سے کوئی آدمی سخی نہیں بنتا۔ یہ ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھا رہے ہیں جیسے بنجر زمین اور خراب زمین پر کوئی بیج ڈالے تو وہاں کبھی درخت نہیں اگتا، اسی طرح حرام مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کوئی اجر نہیں ملتا۔ یہ اللہ نے مثال دی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے مال، اپنے خرچ کیے ہوئے صدقات کو جس پر تم خرچ کر رہے ہو ان کو ضائع مت کرو، اس طور پر کہ خرچ کرنے کے بعد تم جتلاؤ، خرچ کرنے کے بعد جتلاؤ اور ان کو ستاؤ کہ میں نے تجھے مال دیا، تو میرے مال پر پلتا ہے، میں ہی تیرے گھر میں راشن ڈلواتا ہوں، تیرا گھر اسی سے چلتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لا تبطلوا، اپنی نیکیوں کو ضائع مت کرو، خرچ کرو اس طور پر کہ تم ایسے خرچ کرو کہ تمہارے ایک ہاتھ سے خرچ کیا جا رہا ہو تو تمہارے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر بیان فرما رہے ہیں کہ خرچ کرنے میں اس بات کا خیال رکھو کہ اپنے مال میں سے اچھا مال خرچ کرو۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم ولا تیمموا الخبیث
بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ مال میں جب کوئی گھٹیا مال ہو، اور دکاندار بھی یہی کرتے ہیں کہ جب کوئی مال بک نہ رہا ہو تو اسی مال کو خرچ کر دیتے ہیں۔ گھروں میں بھی یہ کیا جاتا ہے کہ جب سالن سڑ جاتا ہے تو اٹھا کر غریب کو دے دیا جاتا ہے، اور کہ امید رکھتے ہیں ثواب کی۔ اللہ فرما رہے ہیں خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں تو اپنے مال میں سے اچھے مال کو خرچ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے بہترین مصارف بھی ذکر فرمائے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنی جان لگانے والے یعنی مجاہدین اور دین کی فکر میں گھومنے والے لوگ، یہ بہترین خرچ کرنے کے مصارف ہیں، یعنی ان لوگوں پر اپنے مال کو خرچ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کی مذمت بیان فرمائی ہے اور ان کی ایک حالت بیان کی ہے کہ سود خور جب قبر سے اٹھے گا تو اس کی حالت یہ ہوگی جیسے مجنون آدمی ہوتا ہے، کوئی مجنون آدمی ہو، اس پر دیوانہ پن آ جائے تو وہ کیسے ادھر ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، اسی طرح سود خور کی حالت ہوگی کل جب یہ قبر سے اٹھے گا محشر کے میدان میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس حالت کو بیان فرمایا ہے یتخبطہ الشیطان من المس، پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقہ خیرات کی برکت کو بیان فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے۔ آج معاشرہ بالکل الٹا چل رہا ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ مال خرچ کریں گے تو کم ہوگا، اور سود خور کہتا ہے کہ سود سے میرا مال بڑھے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں سود خور کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم اس برائی سے نہیں رکتے تو میں اور میرا رسول تم سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت کم مواقع پر کسی گنہگار سے اعلان جنگ کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ سود ایک ایسا گناہ ہے اور ایسی گندی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ پر اعلان جنگ فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آپس کے معاملات کو صحیح رکھنے کے لیے ایک ہدایت دی ہے کہ جب تم کسی کو قرض دو یا کسی سے کوئی لین دین کرو تو دو کام کرو، ایک تو لکھت پڑھت کرو، فَاكْتُبُوهُ، لکھ لیا کرو۔ کسی سے کوئی مال کی لین دین ہو تو لکھت پڑھت کرنی چاہیے، اس سے جھگڑوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ اس موقع پر اگر کسی کو گواہ بھی بنا لو تو یہ بھی بہتر ہے اور معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں معاملات کو بہتر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے۔ آگے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں اس کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس آیت کو پڑھنے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک۔